الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. محترم و مکرم میری پیاری ماؤں اور عزیز بہنوں، میں نے سورہ نساء کی کچھ آیتیں کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی. سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں. اے ایمان والو، تم ڈرو اللہ سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. اے ایمان والو، تم ڈرو اللہ سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس میں سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس میں سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تم ڈرو اللہ سے جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگنے میں واسطہ دیتے ہو. اور تم ڈرو اللہ سے جس کا تم واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے سے اپنا حق مانگنے میں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ نگرانی کرنے والا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ نگرانی کرنے والا ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھے مال کے ساتھ برے مال کو مت ملاؤ، اور اچھے مال کے ساتھ برے مال کو مت ملاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یتیموں کے مال کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ یتیموں کے مال کو ملا کر مت کھاؤ، اور اپنے مال کے ساتھ یتیموں کے مال کو ملا کر مت کھاؤ. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. یہ کچھ آیت کریمہ تھی جس کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ کیا. یہ سورۃ النساء ہے. اس کے اندر 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں.
اب ذرا دھیان سے سنیں کہ اس سورت کا نام ہے سورۃ النساء، اور نساء کہتے ہیں عورتوں کو. عورتوں کو عربی زبان میں نساء کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نساء رکھا. نساء یعنی سورۃ النساء، عورتوں کی سورت. اس میں بہت سارے احکامات بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے اور اس وقت غزوہ بدر ہوا تو بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، بہت ساری بیویاں بیوہ ہو گئی، بہت سارے بچے یتیم ہو گئے، اور مسلمانوں کی ترقی کا دور شروعات پہ تھا، تو بہت سارے احکامات کی ضرورت تھی. اور پورا اسلام تب مضبوط ہوگا جب پورا مکہ مضبوط ہوتا، مدینہ مضبوط ہوتا. اور کسی بھی بستی یا کسی بھی سوسائٹی کے مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے گھر کے اندر کے معاملات مضبوط ہو، ہر گھر کو مضبوط کیا جائے. اور گھر تبھی مضبوط ہوگا جب عورتیں چاہیں گی. میری مائیں اور بہنیں اپنا مقام تو پہچانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی سورۃ النساء رکھ دیا، اور عورتوں کے بہت سارے احکامات اس کے اندر بیان فرمائے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، یعنی زمانے جاہلیت میں، عورتوں کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے. عورتوں کا دنیا میں آنا ان کو پسند نہیں تھا. اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. معمولی بات ہے، اس لڑکی کو زندہ دفن کرتے تھے، اس کو منحوس سمجھتے تھے، اس کو مصیبت سمجھتے تھے. اور اگر کوئی بڑی ہوئی بھی تو اس کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، ترکے میں سے، باپ کی پراپرٹی میں سے اس کو بالکل بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اور یتیموں کے مال کو لوگ کھا لیتے تھے. نکاح کے معاملے میں عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، عورتوں کو بولنے کا کوئی حق نہیں تھا. اپنا حق مانگنے کے لیے آواز اٹھانا ان کے لیے بالکل بہت سخت چیز تھی. کوئی عورت کچھ نہیں بول سکتی. غلام سمجھا جاتا، انہیں نوکر سمجھا جاتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ تو اسلام آیا اور اسلام نے عورتوں کو عزت دی. اسلام آیا، اسلام نے عورت کو ماں کا، اگر ماں کے روپ میں ہے تو کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بہن کے روپ میں ہے تو بھی عزت دی، بیٹی کی شکل میں ہے تو بھی عزت دی، بیوی کی شکل میں ہے تو بھی ایک بڑا مقام دیا. یہ اسلام نے دیا. تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اللہ نے آپ کو اسلام کی شہزادیاں بنا دیا، گھر کا ذمہ دار بنایا، گھر کا نگہبان بنایا. اور یہ قرآن کریم میں اشارہ کر دیا کہ اگر یہ مضبوط ہو گئی اور انہوں نے چاہا تو اپنے گھر کو مضبوط اور بہترین نمونہ بنا سکتی، اور اگر یہ چاہے تو اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو برباد کر سکتی ہے. اب ذرا دیکھیں گے کہ 1,24,000 نبی آئے، اس میں سے کسی بھی نبی کے بارے میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی نبی عورت تھی. مردوں میں اللہ نے نبیوں کو پیدا فرمایا، لیکن ہر نبی کا معاون کسی عورت کو بنایا. ہر نبی کا معاون، ہر نبی کا مددگار، ہر نبی کا ساتھ دینے والا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، گھبرا گئے، کانپنے لگے، گھر گئے اور جا کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا زملونی زملونی، کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے. اور بڑے گھبرائے ہوئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دی اور کہا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو معاون بنایا حضرت خدیجہ کو.
ہمارے نبی کا مددگار بنایا، ساتھ دینے والی بنایا. تو یہ عورتوں کا مقام ہے کہ اللہ نے عورتوں کے اندر بڑی صفت رکھی ہے. اگر آپ چاہیں تو آج بھی اپنے گھر کے اندر صحابہ جیسا ماحول پیدا کر سکتے. آپ کے اوپر ہے، آپ قربانی تو دیں تھوڑا سا، آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول بدل سکتا ہے. آپ نہیں چاہیں گے تو گھر کا ماحول نہیں بدلے گا. آپ چاہیں گے تو پورے گھر کا کنٹرول آپ کے قبضے میں. اسلام نے وہ مقام دیا ہے. تو اسلام نے عورتوں کو بہت عزت دی. اس پر ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک مرتبہ لندن کے اندر ایک بڑا کانفرنس تھا عورتوں کے حقوق کے بارے میں. آج جو کہ دنیا عورتوں کا حق غلط طریقے سے مانگ رہی ہے کہ عورتوں کو آزاد رکھو. تو اس کانفرنس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی. ایک عورت کھڑی ہوئی، لیڈیز کھڑی ہوئی، اور اس نے اسلام کے خلاف بہت جم کر کے تقریر کی. اسلام کے خلاف، عورتوں کے خلاف جم کر کے تقریر کی. اس کے بعد ایک بڑے عالم دین کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس عورت کا کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ابھی میری ایک بہن آ کر کے اسلام کے خلاف بول رہی تھی، تقریر کر رہی تھی. میں اس کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہاں اسٹیج پر آ کر کے بولنے کی اجازت بھی اسلام نے دی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو اتنی تقریر اسلام کے خلاف آپ کر کے گئے، اس کی اجازت بھی اسلام نے ہی دی ہے، ورنہ کسی مذہب میں بولنے کی اجازت نہیں تھی پہلے. تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی کو پیدا کر دیا، اور ان دونوں سے پھر پوری دنیا کے اندر بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دی. اور تم ڈرو اللہ سے جس کا واسطہ تم دیتے ہو. یعنی اگر کسی کے پاس سے کوئی پیسے لینے ہو ہمارے حق کے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے واسطے دے دو، اللہ کے واسطے میرا حق مجھے دے دو، اللہ کے واسطے مجھے یہ چیز دے دو. لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. جہاں دینے کی بات آتی ہے کہ یہ اس کا حق ہے مجھے دینا ہے، یہ اس کے پیسے میں نے لیے مجھے دینے ہیں، تو وہاں پر اللہ کا ڈر ہمارے دل سے نکل جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو کہ جس کا تم واسطہ دیتے ہو اپنا حق لینے میں، تو دینے میں بھی اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، نگرانی کر رہا ہے. اور زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کا باپ مر جاتا تو اس کے چچا وغیرہ اس بچے کا سارا مال کھا لیتے تھے. اور یاد رکھیں آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ اگر کسی بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بھائی لوگ اس کی ساری پراپرٹی اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور اس بچے کو اور اس کی بیوی کو کچھ بھی نہیں لیتے. ہمارے مدرسے کے اندر ہمارے بڑے مفتی صاحب، مفتی محمد صاحب قاسمی، وہ فرماتے تھے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جتنی جہالتیں تھیں وہ ساری جہالتیں قیامت سے پہلے لوٹ کر آئے گی. سن رہے ہوں گے میری بات دھیان سے، وہ ساری جہالتیں لوٹ کر کے آنے والی ہے. تو اس میں سے ایک جہالت یہ بھی تھی کہ لوگ یتیم کا مال کھا جاتے تھے اور یتیم کے مال میں گڑبڑ کرتے تھے، ان کو ان کا مال نہیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کو ان کا مال پورا دے دو، اور برے مال کو اچھے مال کے ساتھ مت ملاؤ. یعنی ایک بچے کا باپ مر گیا تو اس کا مال الگ رکھو اور بڑے ہونے کے بعد اس کے حوالے کر دو. یہ نہیں کہ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیا، اس کی پراپرٹی قبضہ کر لیا، اس کا سارا مال کھا کر کے ختم کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ تو ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور آگے اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، بیچ کی آیتوں میں نکاح کا ذکر ہے، نکاح کے کچھ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دو۔ مہر جو نکاح کے وقت دینا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دو۔ بس اگر وہ اس میں سے کچھ کم کر دے خوش دلی کے ساتھ تو تم کھاؤ، مزے سے کھاؤ۔ تو یہاں پر نکاح کے اندر مہر دینے کا ذکر آیا، چونکہ اس زمانے کے اندر اس کا بھی رواج نہیں تھا، تو اسلام نے کہا کہ نہیں، نکاح سے پہلے مہر دینا ضروری ہے۔ اب یہ مہر کی بات آ گئی تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں نکاح کتنا آسان ہے۔ یہاں اپنے اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی بڑی ذمہ دار عورتیں ہوں گی، یاد رکھیں نکاح کے معاملے میں جو خرابی آ رہی ہے، اگر میری بات کا برا لگے تو معاف کیجیے، لیکن نکاح کے معاملے میں جو خرابی آ رہی ہے وہ گھر کی بڑی عورتوں کی بڑی ذمہ داری ہے، اس کے اندر ان کی ضد ہے۔ یاد رکھیں نکاح کتنا آسان ہے، نکاح کے اندر صرف دو خرچے ہیں، دو خرچے، نکاح کے اندر دو خرچے کے علاوہ کبھی بھی تیسرا خرچہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے نکاح ہال میں ہوتے ہیں، یہ الگ بات میں کہہ رہا ہوں، مسجدوں میں ہوتے نہیں ہیں، مسجدوں میں اگر کچھ بیان ہوتا ہے تو عورتیں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے میرے دل میں بات آئی کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھوں۔ تو نکاح کے اندر صرف دو خرچ ہیں اور تیسرا کوئی خرچ نہیں ہے۔ پہلا خرچ کون سا ہے؟ پہلا خرچ ہے مہر، جو نکاح کے اندر فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ پہلا خرچ ہے نکاح کا۔ اور دوسرا خرچ ہے ولیمہ، جو سنت ہے، اپنی طاقت کے مطابق کر لینا چاہیے۔ اب یہ دو خرچ مہر کے اندر ہے، یہ دونوں کے دونوں خرچ لڑکے والوں پر ہے۔ اسلام کا قانون دیکھیں کہ لڑکی والوں پر بالکل بھی بوجھ نہیں رکھا، صرف دو خرچ بتلایا نکاح کے، ایک مہر جو لڑکے پر واجب، اور ایک ہے ولیمہ جو لڑکے والوں پر سنت۔ یہ دو خرچ اگر ہے تو نکاح ہو گیا، اور اس کے علاوہ تیسرا خرچ نہیں ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں ایسی شادی ہو رہی ہے؟ لڑکی والوں کے لیے بوجھ بن گیا ہے نکاح، جن کی 2 بیٹیاں گئے، جن کی 3 بیٹیاں گئے، 4-5 بیٹیاں گئے، ان کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ ہماری ضد نے کیا، یہ ہمارے اندر جو زمانہ جاہلیت آ چکی ہے، ہمارے اندر جو غیروں کے طریقے آ چکے ہیں، اس نے نکاح کو مشکل سے مشکل ترین بنا دیا ہے۔ اس لیے نکاح کو بھی آسان کرنا چاہیے۔ جو گھر کی بڑی ذمہ دار عورتیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کے بارے میں فکر کریں، رسم و رواج پر نہ جائیں، پرانے ماحول پر نہ جائیں، اپنے خاندان میں ایسا ہو رہا کہ ویسا ہو رہا اس پر نہ جائیں، بلکہ سنت دیکھیں۔ نکاح کے معاملے میں لڑکی والوں پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، ان پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے جب میں مدرسے میں تھا، اس وقت ہمارے مدرسے کے بڑے استاد، ان کی بیٹی کا نکاح ہوا، ان کے گھر کے بعد 2 اور گھر تھے، اور چوتھے گھر میں ہمارے نانا رہتے تھے، نانا کا گھر تھا۔ 2 گھر چھوڑ کر کے تیسرے گھر میں، چوتھے گھر میں وہ لوگ رہتے تھے، ان کی بیٹی کا نکاح ہوا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، پورے مدرسے میں کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ ان کی بیٹی کا نکاح ہوا۔ بس 2 کار آئی گھر کے اندر، نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد وہ افریقہ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ ان کا تو نکاح ہو گیا۔ ایسے نکاح آج بھی ہو رہے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ عورتوں کو ان کا مہر دے دو خوش دلی کے ساتھ۔ اور مہر کے معاملے میں آپ دیکھیں گے
کہ شادی میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن مہر کے معاملے میں بڑی کنجوسی ہوتی ہے، مہر کے معاملے میں بڑا بخل ہوتا ہے. تو مہر بھی انسان کو اپنی طاقت کے مطابق دینا چاہیے. خیر یہ ایک الگ عنوان ہے. خالی مجھے اتنا بتلانا تھا کہ نکاح کے اندر 2 خرچ کے علاوہ تیسرا کوئی خرچ نہیں ہے. حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے نکاح کی جو دعوت لڑکی والوں کی طرف سے ہوتی ہے اس کو بھی پسند نہیں کیا. نکاح کی جو دعوت لڑکی والوں کی طرف سے ہو رہی ہے، انہوں نے کہا یہ لڑکی والوں پر ظلم ہے، انہوں نے کہا یہ لڑکی والوں پر بوجھ ہے، اس لیے کہ نکاح میں لڑکی والوں کا کوئی کھانا ہی نہیں ہے، لڑکی والوں کی دعوت ہے ہی نہیں. اب تو نکاح تو بہت دور ہو گیا، نکاح سے پہلے منگنی اور منگنی سے پہلے ہری بیر اور اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا بلائیں اور مصیبتیں نکاح کے نام پر جنم لے رہی ہے. اللہ کے واسطے ایسے رسم و رواج کو ختم کریں. آپ کر کے جائیں انشاءاللہ. اگر آپ کے ذریعے وہ چیز ختم ہوئی، جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا آپ کو ثواب ملے گا. اور آپ کے ذریعے اگر کوئی ایک رسم پیدا ہو گیا تو جب تک وہ رسم باقی رہے گا آپ کو اس کا گناہ ہوتا رہے گا. آپ تو چلے جائیں گے دنیا سے، آپ کی ضد پر ایک کام ہو گیا، آپ دنیا سے جائیں گے لیکن اس کا عذاب آپ کو قبر میں بھی ہوتا رہے گا. آگے سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ لوگوں مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. یہ آیت کریمہ اس لیے نازل ہوئی کہ اس زمانے کے اندر لوگ عورتوں کو میراث میں سے مال نہیں دیتے تھے، عورتوں کو میراث میں سے حصہ نہیں دیتے تھے، باپ کی پراپرٹی میں سے عورتوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ سارا مال بھائی لوگ قبضہ کر لیتے تھے اور اس پر عورتوں پر ظلم کرتے تھے. اس لیے قرآن کریم نے یہ آیت نازل کی کہ عورتوں کا بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین نے چھوڑا اور قریبی رشتہ دار نے چھوڑا، چاہے وہ مال جو چھوڑا ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو. میں تمام مجمع سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا موبائل بند کر لیں. شیطان کو بھی فکر ہو گئی کہ یہ ساری عورتیں اللہ کی ولی بن رہی ہیں، یہ تو درس قرآن سننے جا رہی ہے، ان کو کیسے گمراہ کیا جائے. اب یہاں بیٹھ کر کے ہمیں دوسرے کاموں میں لگا رہے، موبائل میں، باتوں میں. یہ شیطان کی حرکتیں ہیں. اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. بہت بڑی اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کا درس ہو رہا ہے. تو لوگ یہ ظلم کر رہے تھے کہ عورتوں کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیتے تھے. اور میراث یہ کون سی چیز ہے؟ قرآن کریم نے پورے قرآن کریم کے اندر کسی بھی مسئلے کو اتنا تفصیل سے بیان نہیں کیا کھل کر کے جتنا میراث کے بارے میں بیان فرمایا. نماز کا مسئلہ آیا تو کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھنا ہے وہ حدیث کے اندر ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو زکوٰۃ ادا کرو، کیسے ادا کرنا ہے وہ حدیث کے اندر ہے. لیکن جہاں میراث کا مسئلہ آیا، پراپرٹی کا مسئلہ آیا، اس کے بارے میں قرآن کریم میں پوری تفصیل بیان کر دی کہ کس کو کتنا ملے گا، لڑکے کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو کتنا ملے گا، اگر اس کے بچے بھی ہیں تو ماں کو کتنا ملے گا، بچے نہیں ہیں تو ماں کو کتنا ملے گا، بہنوں کو کتنا حق دیا جائے گا. پوری لمبی آیتیں ہیں اور اس آیت کے اندر پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. ہر ایک کا حق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما لیا کہ کس کو کتنا ملے گا. لیکن آپ ذرا سوچیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ باپ کی پراپرٹی، ماں کی پراپرٹی صحیح طریقے سے تقسیم ہو رہی ہے؟ اور افسوس یہ کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے مسئلہ، آپ کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیا ملنے والا ہے.
تو یہ میراث کا مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنا بہت ضروری تھا. یہ تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن دھیان سے سنیں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں آج بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر. جہاں سسرال میں ظلم ہو رہا ہے، وہیں اپنے خاندان میں اپنے والد کے، اپنی ماں کے انتقال کے بعد ان کی پراپرٹی میں سے کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہے. تو قرآن کریم نے کھل کر کے بیان کر دیا، اتنے کھل کر کے اتنی تفصیل سے کوئی مسئلہ قرآن نے بیان نہیں کیا جتنی تفصیل میں میراث کے مسئلے کو بیان کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکوں کا حصہ لڑکیوں کے 2 حصے کے برابر ہے. پوری لمبی آیت ہے، میں ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، کہ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہے. کسی بزرگ کی، کسی صحابہ کی یا کسی اللہ والے کی بات نہیں ہے یہ کہ کسی اللہ والے نے کہہ دیا کہ اتنا بیٹے کو تو نہیں. یہ آسمان سے، عرش سے، لوح محفوظ سے یہ کتاب آئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصے تو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے، بڑی حکمت والے ہیں. اب یاد رکھیں کہ میراث کا کیا مسئلہ ہونا چاہیے. پہلے زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا اور جس کا انتقال ہو گیا اس کے بھائیوں نے سارے مال پر قبض کر لیا. اس کی بیوی کو کچھ نہیں دیا، بچوں کو کچھ نہیں دیا. تو وہ عورتیں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارا تو سارا مال قبضہ ہو گیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ کا کوئی حکم آئے گا. صبر کرو، اللہ کا کوئی حکم آئے گا. پھر بعد میں یہ احکامات نازل ہوئے، یہ حصے بتلائے گئے کہ عورتوں کا بھی حصہ آگے، مردوں کا بھی حصہ آگے، بچوں کا بھی حصہ آگے، بیٹی کا بھی حصہ آگے، بہن کا حصہ آگے، بیوی کا حصہ ہے، ماں کا حصہ ہے. اب قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لڑکوں کا حصہ لڑکی کے 2 حصے کے برابر ہے. یعنی کوئی انسان مر گیا، اس کے باپ نے 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں اور ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو لڑکے کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور لڑکی کو 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. اب اس پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا کہ لڑکے کو 2 لاکھ روپے 2 حصے دیے اور لڑکی کو 1 حصہ دیا. لیکن یاد رکھیں یہ تو ان کی کم سمجھی ہے، ورنہ اسلام نے کوئی ظلم نہیں کیا. عورتوں کو ایک طرف سے نہیں، عورتوں کو بہت ساری طرف سے جو ہے میراث ملتا ہے. باپ مر گیا تو باپ کی پراپرٹی میں سے حصہ، ماں کا انتقال ہو گیا تو ماں کی پراپرٹی میں حصہ، بھائی انتقال کر گیا تو اس میں سے حصہ، اسی طریقے سے بیٹا انتقال ہو گیا تو ماں کی شکل پہ حصہ، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کا حصہ. یہ سارے حصے لیکن کہیں سے ملتا نہیں، کہیں سے بھی مل نہیں رہا ہے. اور کوئی انسان میراث کا مسئلہ پوچھنے تیار نہیں. باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ان کی اولاد کا انتقال ہوا، خاندانیں چلی گئی لیکن پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی. یاد رکھیں یہ بہت بڑا حرام کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کی عمر میں خیر و عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے. کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے والد کے انتقال کے بعد فوراً جو اس کے والد نے مال چھوڑا گئے، پراپرٹی چھوڑی گئے،
جو پیسے ہیں، جو پلاٹ ہیں، جو گھر ہیں، اس مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن کا، اس کے دفن کا انتظام کیا جائے گا، اس کے مال میں سے. اور دوسرے نمبر پر اس کا قرض لیا جائے گا. قرض کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر اس میں پورا مال بھی چلا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وارثوں کو کچھ بھی نہ ملے، لیکن مرنے والے کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے قرض کو دیا جائے گا. دیکھا جائے گا کہ میرے باپ نے کس سے قرض لیا تھا. یاد رکھیے، قرض ایک ایسا گناہ ہے کہ آپ توبہ کرتے رہ جائیں، آپ معافی مانگتے رہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، لیکن قبر میں پھر بھی عذاب ہوگا جب تک کہ اس کا قرضہ واپس نہ کر دیا جائے. اب باپ کے مرنے کے بعد کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی. ہم نے تو مرنے کے بعد جھگڑے دیکھے، ہم نے تو گھر میں مرنے کے بعد جھگڑے دیکھے ہیں، آپ نے بھی بہت دیکھے ہوں گے. تو یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے کفن کا، جنازے کا خرچہ نکالا جائے گا. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر اس کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا. ہاسپٹل کا بل باقی ہے، کوئی اور پیسے دینے کے باقی ہے، وہ دیا جائے گا. اور تیسرے نمبر پہ اگر اس مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے کہ بھائی میرے مال میں سے کچھ پیسے مدرسے میں دے دیا جائے، کچھ مسجد میں لگا دیا جائے، کچھ فلاں کو دے دیا جائے، فلاں رشتہ دار کو، اگر ایسی کوئی وصیت کر کے مرا گئے تو تہائی مال میں اس کی وصیت جائز ہوگی. تہائی مال میں سے وصیت دیا جائے گا، اور باقی مال جو بچ جائے گا، جو باقی پراپرٹی بچ جائے گی، وہ وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی. اگر کسی کا انتقال ہو گیا، میں مسئلہ سمجھا دوں آپ کو، اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد اس کی پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی ہے تو اس گھر کا کھانا کھانا بھی ہمارے لیے شک والی بات ہو جاتی ہے کہ وہ حرام ہو گیا. باپ کا انتقال ہوا، بڑے بھائی نے سب قبضہ کر لیا، تو وہ اب حرام کی کمائی لے رہا ہے، حرام مال پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اور اس کے گھر کے کھانے میں بھی ہمیں شک ہونا چاہیے. ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد کا جب انتقال ہو گیا، ابھی آج انتقال ہوا، ابھی کفن دفن ہو گیا، تو والد صاحب کے ایک دوست، ان کے شیخ، وہ بھی تشریف لائے، اور حضرت چونکہ لمبے سفر سے آئے تھے، بڑی عمر کے تھے، تو کافی تھکان ہمیں لگی کہ حضرت بہت تھکے ہوئے گئے. تو ہم نے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بنائی اور حضرت کو پیش کیا کہ حضرت آپ کھا لیں تاکہ آپ کی تھکان دور ہو جائے. حضرت نے فرمایا کہ یہ کھانا تم کیسے لے کر کے آئے؟ سن رہے بات آپ؟ یہ کھانا کیسے لے کر کے آئے؟ یہ پراپرٹی تمہاری نہیں ہے، تو پورے وارثوں کی پراپرٹی ہے، اس میں سے تم کیسے بنا کر لے آئے؟ پہلے تقسیم کرو، پہلے تقسیم کرو، پہلے سب کو دو. کس کا کیا حصہ کہ وہ تو اللہ نے مقرر کر دیا. جب کسی گھر میں انتقال ہوتا ہے اور کوئی انسان ذکر کرتا ہے کہ پراپرٹی تقسیم کرو، تو اس میں سے جو سارے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی انتقال ہوا، ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، ابھی تو مر کر کے اتنے دن بھی نہیں ہوئے، ابھی کیسے تقسیم کریں گے؟ اور اس طریقے سے پھر زمانہ گزرتا جاتا ہے، اور بیچاری عورتیں تو مانگنے سے ڈر جاتی ہے، خاص کر کے اس میں جو بہنیں ہوتی ہیں، کیونکہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، اب بھائیوں سے مانگے تو کیسا مانگے؟ اب مانگنے میں ڈر لگ رہا ہے، اس لیے کہ مانگنے پر دھمکی دی جا رہی ہے، اپنا حصہ مانگنے پر کہا جا رہا ہے کہ تو لے لے، لیکن زندگی میں کبھی بھی اس گھر میں مت آنا. اب وہ بیچاری عورتیں کریں تو کیا کریں، چپ چاپ وہاں سے جو ملا وہ ٹھیک، نہیں ملا تو بھی ٹھیک، چلی جاتی ہے.
لیکن یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ حرام کام ہے، اور اس پر دردناک عذاب ہے، بہت سخت عذاب اس پر جو ہے ملنے والا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تعلموا الفرائض، کہ میراث کے علم کو سیکھو، وعلموه الناس، اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ تو میں نے آج آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی، اور آگے کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، کہ یہ میراث کا علم یہ آدھا علم ہے۔ پورا جو علم دین ہے اس میں سے آدھا علم میراث کا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى، اور میری امت میں سب سے پہلا علم جو بھلا دیا جائے گا وہ میراث کا بھلا دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يَنْتَزِعُ مِنْ أُمَّتِي، اور جو سب سے پہلا علم اٹھا لیا جائے گا وہ بھی میراث کا اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے لیکن کہیں بھی تقسیم نہیں ہو رہا ہے، کہیں بھی کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ گھر، پراپرٹی، یہ تو بہت دور کی بات، یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ انتقال ہو گیا تو پورے وارثوں کی اجازت کے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر اس گھر کا ایک لقمہ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس گھر کی ایک سوئی بھی استعمال نہیں کر سکتے، اس گھر کی ایک چیز استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب کس گھر میں دیکھا کہ آپ نے پراپرٹی تقسیم ہو گئی؟ کس گھر میں دیکھا کہ باپ کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے؟ کہیں بھی تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جا رہا۔ اگر کوئی مسئلہ کبھی غلطی سے پوچھ بھی لیتا ہے تو وہ بھی ادھر ادھر کر کے تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا تقسیم نہیں ہوتا۔ اگر تقسیم ہو جائے تو عورتوں کو باپ کے حصے میں سے ملے گا، ماں کے حصے میں سے ملے گا، بھائی مرا اس میں سے ملے گا، بیٹا مرا اس میں سے ملے گا، شوہر مرا اس میں سے ملے گا، ہر طرف سے ان کو حصے مل رہے ہیں۔ لیکن یہ آج نہیں دینے کی وجہ سے عورتیں پریشان نظر آ رہی ہیں۔ تو میری مائیں اور بہنیں، یہ میراث کا مسئلہ ہے، یاد رکھیں۔ آج کے زمانے میں ایک اور بات یہ آ رہی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بھائی کہہ رہے ہیں بہنوں سے تمہاری شادی میں اتنے پیسے خرچ ہوئے، تمہارے جہیز میں اتنے خرچ ہوئے، اور لاکھوں روپے قرضے لے کر کے ہم نے شادی کرائے، تمہیں معلوم نہیں؟ اب یہ ساری باتیں سن کر کے وہ بیچاری عورتیں چپ ہو جاتی ہیں، وہ ہماری بہنیں خاموش ہو جاتی ہیں کہ ہاں واقعی میں ہماری شادی میں تو کئی لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ یاد رکھیں یہ شادی کا خرچہ اس میں شمار نہیں ہوگا، چاہے 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 100 کروڑ روپے بھی اگر شادی پر خرچ ہوئے تب بھی اس بات کا دانا نہیں دے سکتے، وہ الگ چیز ہے۔ وہ ماں باپ کا حق ہے شادی کروانا، اچھے رشتے دیکھ کر کے نکاح کروانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے سنت کے مطابق کرنے کے بجائے لاکھوں روپے خرچ کیے لیکن اس کا میراث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی میں لاکھوں روپے خرچ ہوئے، باپ مر گیا ہے تو باپ کے 1 روپے کی پراپرٹی میں بھی اس بہن کو حصہ ملے گا، 1 روپے کی، صرف باپ 1 روپیہ چھوڑ کے مرا ہے، 1 روپے کے علاوہ کوئی پراپرٹی نہیں، وہ 1 روپے میں بھی بہنوں کو حصہ ملے گا۔ کوئی بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لاکھوں روپے شادی میں خرچ ہوئے، لاکھوں روپے تیرے علاج میں خرچ ہوئے، لاکھوں روپے کا ہم نے تجھے یہ دیا وہ دیا، یہ کچھ بھی نہیں، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ کبھی کبھی یہ تانا دیا جاتا ہے کہ تمہیں تو پلاٹ دیے گئے تو تمہارا حصہ ختم ہو گیا، نہیں۔ میراث کہتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد کی پراپرٹی کو۔ آپ کو بھی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنا حق لے سکیں۔ باپ کے انتقال کے بعد کی پراپرٹی کو میراث کہتے ہیں، زندگی کی چیز کو نہیں کہتے میراث۔ ایک انسان زندہ ہے، اس نے اپنے بچوں کو یہ دیا وہ دیا، ہدیے، اس کو ہدیے کہتے ہیں، اس کو میراث نہیں کہتے۔
میراث کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو گیا، آدمی مر گیا، اور مرنے کے بعد جو اس کی پراپرٹی بچی ہے، جو مال بچا گیا، اس کو میراث کہیں گے۔ اس میں لڑکوں کو 2 حصے، لڑکیوں کو 1 حصہ۔ لڑکوں کو 2 حصے ملیں گے، لڑکیوں کو 1 حصہ ملے گا، اس طریقے سے۔ بلکہ اگر مرنے والے کے اور بھی رشتے دار ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے کو بیان فرمایا ہے، لیکن پھر بھی اب مرنے والا مر گیا، اس کے کتنے رشتے دار زندہ ہیں اس کی لسٹ ہونی چاہیے، کہ 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹی ہیں، 2 بیٹی ہیں یا 4 بیٹے ہیں، بیوی ہے یا نہیں ہے، بیٹے ہیں یا نہیں ہے۔ جب یہ پوری لسٹ بنا کر کے آپ کسی مفتی کو دیں گے تو وہ آپ کو پھر مسئلہ سمجھا دیں گے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ اور کسی کے کوئی رشتے دار نہیں ہے، صرف 2 بیٹے ہیں تو پوری پراپرٹی ان کو مل جائے گی۔ کسی کے کوئی رشتے دار نہیں، 1 بیٹا 1 بیٹی ہے، اور اس نے 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو 2 لاکھ روپے بیٹا لے لے گا اور 1 لاکھ روپیہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ تو یہ پوری ترتیب ہے۔ جب آپ پورا لکھ کر کے کسی ماہر مفتی کو دیں گے تو آپ کو جواب سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے تقسیم ہوگا۔ کچھ لوگ میراث تقسیم نہیں کرتے اور پھر حج پہ حج کرتے، میراث تقسیم نہیں کرتے اور پھر عمرے پہ عمرے کرتے۔ عمرہ نہیں، آپ ہر سال حج کر لیں، آپ ہر سال عمرہ کر لیں، آپ لاکھوں مسجدیں بنا لیں، آپ لاکھوں مدرسے بنا لیں، آپ کعبۃ اللہ کا گلاف پکڑ کے رو رو کر کے مر جائیں، جیسا دل چاہے ویسا توبہ کر لیں۔ اگر آپ نے میراث کی تقسیم نہیں کی، اگر باپ کی پراپرٹی پر اکیلے قبضہ کر لیا، بہنوں کو اور بیٹیوں کو حق نہیں دیا گیا، تو اللہ کی قسم اللہ کبھی معاف نہیں کرے، مغفرت نہیں ہوگی آپ کی، قبر میں پکڑے جائیں گے اور قبر میں عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ میں نے میراث پر قبضہ کر لیا، پراپرٹی کو دبا لیا، ہڑپ لیا، اور میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اور رمضان میں عمرہ کرنے چلا گیا اور رو رو کر کے دعا کیا، نہیں معاف ہوگا، وہ نہیں معاف ہوگا، وہ دینا ہی پڑے گا، نہیں تو کل قیامت کے دن بہت سخت عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور ایک چیز ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ زندگی میں اپنی پراپرٹی تقسیم کرتے، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے ماشاءاللہ، لیکن زندگی میں تقسیم کرنا ہو تو اس کو میراث نہیں بولیں گے، اس کو ہدیہ بولیں گے، ہدیہ، گفٹ ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں، کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں تو سب کو الگ الگ گھر دے دیا، سب کو پلاٹ دے دیے، ایسے بہت سارے خاندان آپ کو ملیں گے۔ تو اس کو میراث نہیں کہیں گے، اس کو ہدیہ کہیں گے۔ اچھا، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں بھی بڑی خرابی ہو رہی ہے کہ ماں باپ کسی ایک اولاد کو بہت دے رہے اور دوسرے کو نہیں دے رہے، یا بیٹے کو ڈبل دیا اور بیٹی کو 1 حصہ دیا، تو یہ ہدیہ ہے، یہ گفٹ ہے، یہ میراث نہیں ہے۔ اس میں کیا ہونا چاہیے کہ اس میں دونوں کو برابر دینا چاہیے، یہ شریعت کا قانون کہ اس میں دونوں کو برابر دینا چاہیے۔ کیسے برابر دینا چاہیے؟ اگر 2 پلاٹ ہے تو دونوں کو 1 دیں، اگر آپ زندگی میں دے رہے تو، اس لیے کہ گفٹ ہے اور گفٹ میں اولاد برابر ہے تو دونوں کو برابر دیں۔ ایک کو گھر دیا، دوسرے کو بھی گھر دیں، اولاد کے بیچ میں برابری ہونی چاہیے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ آج ہمارے گھر میں جو ہمارے بچے باغی بن رہے ہیں، ہمارے بچے ہم سے نفرت کرنے والے بن رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے بیچ میں فرق کر رہے ہیں، ایک بچے سے محبت زیادہ، ایک سے کم، ایک کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ دینا اور ایک کو نہیں دینا، ایک کے ساتھ اچھا سلوک، ایک کے ساتھ برا سلوک۔ بچپن سے یہ ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر، جس کی وجہ سے اولاد میں فرق کرنے کی وجہ سے کوئی اولاد نافرمان نکل جا رہی ہے، کوئی اولاد باغی ہو جا رہی ہے۔ تو زندگی میں اگر کچھ تقسیم کرنے والے ہیں، تقسیم کرنا چاہیے۔ آج بھی ایسے خاندان ہیں
جن کے بڑے لوگوں نے اپنی زندگی میں ہی پوری پراپرٹی تقسیم کر دی اور سب کو برابر برابر دیا. کیوں؟ تاکہ مرنے کے بعد جھگڑے نہ ہو. ورنہ مرنے کے بعد تو صرف جھگڑے ہو رہے, تقسیم تو کہیں نہیں ہو رہا ہے. مرنے کے بعد صرف جھگڑے ہو رہے ہیں, نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. مرد حضرات تو پھر بھی قبضہ کر لے رہے ہیں, لیکن عورتوں پر زیادہ ظلم ہو رہا ہے. کہیں بھی عورتوں کو نہیں دیا جا رہا ہے. شاید کوئی ایسا گھر ہوگا جہاں مرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے ان کے باپ کی پراپرٹی میں سے پورا حصہ دیا ہو, ورنہ عام طور پر نہیں ہو رہا ہے. عام طور پر ایسا نہیں ہو رہا ہے. اچھا یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ کسی انسان نے مرنے سے پہلے سارے بچوں کو, ساری اولاد کو ایک ایک گھر دے دیا, یا ایک ایک پلاٹ دے دیا, یا ایک ایک کچھ بھی, یعنی سب کے برابر برابر سب کے بیچ تقسیم کر دیا. اب وہ انسان مر گیا اور وہ انسان ایک گھر میں رہتا تھا. اب وہ گھر اس کی بچی ہوئی پراپرٹی, وہ اس کا میراث. اب اس میں سے کوئی بڑا بیٹا کھڑا ہو کر کے کہے کہ نہیں سب کو تو میرے والد نے دیا ہے, اب کیا ضرورت ہے؟ نہیں, وہ دیا, وہ ہدیہ تھا. یہ بھی سن لے مسئلہ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر کے کوئی بھائی کہتا ہے کہ کیا ہمارے والد نے سب کو حصہ نہیں دے دیا؟ جب دے دیا تو پھر کس چیز کا حصہ مانگ رہے تم لوگ؟ نہیں, وہ جو دیا تھا وہ تو ہدیہ تھا, گفٹ تھا, وہ تو ان کی خوشی سے انہوں نے دے دیا. لیکن اب جو یہ گھر بچا ہے, اب جو یہ دکان بچی ہے, اب جو یہ پیسے بچے گئے, یہ میراث ہے اور اس میں قرآن کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگی. کچھ لوگ یہ بہانہ کرتے کہ نہیں کون تقسیم کرنا, ایک گھر ہے اس کو توڑنا, اس کے حصے کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن نے تقسیم کر دیا. حصے تو قرآن نے بیان کر دیے, اب تو صرف لینا ہے. یہ میرا حصہ, یہ تمہارا حصہ, یہ فلاں کا حصہ لے لو. اور یاد رکھیں کچھ عورتیں اپنا حصہ بس بھائیوں کی باتوں میں معاف کر دیتی, ٹھیک ہے میں نے کوئی بات نہیں, مجھے نہیں چاہیے. ایسے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا, پہلے آپ کو اپنا حصہ لینا پڑے گا. آپ اپنے حصے کو لیں اور لینے کے بعد آپ اس کے مالک بن جائیں. جب ایک چیز کے آپ مالک نہیں بنے تو آپ نے معاف کیسے کر دیا؟ آپ پہلے اس کے مالک بن جائیں, آپ اس پر قبضہ کر لیں, پھر آپ کی مرضی ہے, چاہے آپ بھائی کو دیں, چاہے آپ کسی غریب کو دو, چاہے آپ صدقہ کر دیں, چاہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, آپ کی پراپرٹی ہوگی وہ. یہ میراث کا مسئلہ ہے, عورتیں نہیں جانتی ہیں, اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میراث کے معاملے میں بہت زیادہ غلطی ہو رہی ہے, اور اکثر لوگوں نے آج کے زمانے میں اچھے اچھے دینداروں کو دیکھیں گے آپ, ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی پر قبضہ کر لیا, بہنوں کو نہیں دیا, ان کی باپ کی بہنوں کو بھی نہیں دیا, اپنی بہنوں کو نہیں دیا, بیٹیوں کو نہیں دیا, اور پھر اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے. یہ مال کا معاملہ ایسا خطرناک ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ پورے سال ہر سال حج کر لیں, ہر رمضان میں عمرہ کر لیں, روز تہجد پڑھ لیں, رو رو کر کے دعا کریں, کعبۃ اللہ کا گلاف پکڑ کے الٹے لٹک کر کے دعا کریں, لیکن آپ کی توبہ قبول نہیں ہو. اس لیے اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر قرض لیا ہے تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے گھروں کے اندر جتنی بڑی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں وہ ذرا غور کریں کہ کیا ان کے گھروں میں میراث تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر ہمارا حصہ ہمیں نہیں ملا ہے وہ الگ بات, لیکن کسی اور کا حصہ میری وجہ سے کہیں دبا ہوا ہے, میرے شوہر نے ان کی بہنوں کو حق نہیں دیا, میرے شوہر نے ان کی بہنوں کو حق نہیں دیا, ایسا تو نہیں. اگر ایسا ہے تو اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں, ورنہ پکڑے جائیں گے, اور ایسی پکڑ ہوگی کہ توبہ کے ذریعے معاف نہیں ہوگی, آپ بہت سخت پکڑ ہوگی. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا فریضۃ من اللہ, کہ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما,
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں. جاننے والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سب معلوم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر تو تقسیم ہو گیا, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو پراپرٹی تقسیم کر دی, سب کو دے دیا اور اس میں کچھ مال زیادہ اپنے پاس رکھ لیا, بہانے کر کے سمجھا کر کے اپنے قبضے میں زیادہ مال رکھ لیا, یا اپنے قبضے میں اچھا گھر رکھ لیا, اچھا پلاٹ جو تھا, جو مہنگا پلاٹ تھا وہ اپنے قبضے میں رکھ لیا. تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے. آپ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں, بہنوں سے چھپا سکتے ہیں, معاشرے سے چھپا سکتے ہیں, لیکن اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے. اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ بھائی بیٹی کو اتنا دیا, بیٹوں کو اتنا دیا, قرآن نے ایسا کیسے تقسیم کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں, وہ سب جانتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے, کس کو کتنا دینا چاہیے, وہ سب جانتا ہے. کل میں نے کھجور کا واقعہ آپ لوگوں کو بتلایا نا, کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک کھجور غلطی کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ جو کھجور وزن ہو لگا 1 کلو, اس وزن کرنے والے کھجور میں سے وہ کھجور گری اور غلطی سے اٹھا کر کے کھا لیا. اس گناہ کی وجہ سے 1 سال تک ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوئی. پورا واقعہ آپ لوگوں نے سنا. اب جو انسان میراث باپ کی پراپرٹی پر قبضہ کر لے اور بہنوں کو اور باپ کی بہنوں کو اور سب کو حق نہ دے, تو اس پر کیا ہماری نیکیاں قبول ہوں گی؟ کیا ہمارے حج, کیا ہمارے عمرے, کیا ہمارے رمضان کے روزے, کیا تہجد, کیا نمازیں قبول ہوں گی, یا ہم پکڑے جائیں گے؟ آخرت کا سفر بہت کٹھن سفر ہے. 2 پیسوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں, تھوڑے سے مال کے لیے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں. مال ختم ہو جائے گا, زندگی ختم ہو جائے گی, عمل باقی رہ جائے گا. مال بھی ختم ہو جائے گا, جس مال پر قبضہ کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا, وہ پراپرٹی ختم ہو جائے گی, آپ کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی. باقی رہے گا تو آپ کا عمل باقی رہے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا. اس لیے اپنے بارے میں ذرا سوچیں کہ کہیں کسی کا حق ہم نے دبایا تو نہیں ہے. یہ تو میراث کا مسئلہ ہو گیا. قرض کی بات کر لیجئے, قرض اگر کسی سے لے رکھا ہے تو لکھ لیں. بعض مرتبہ ہم کسی سے 10 روپے لیتے اور بھول جاتے. ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, پڑوس میں, ساتھ میں رہنے والی, ایک ساتھ بازار جانے والیوں سے آپس میں پڑوس والے 2 پڑوسی مل کر کے گئے اور بازار میں کچھ پیسے لی اور بھول گئے, اور سامنے والے کو مانگنے کی شرم آ رہی ہے. مانگنا تو کیسے مانگنا, اور ہمیں تو دینا نہیں ہے. تو کچھ لوگ بھول جاتے اور کچھ لوگ جان بوجھ کر کے نہیں دیتے. تو اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کے آپ نے ایسا کیا کہ چلو سامنے والے کو تو یاد نہیں ہے, جب مانگے گا تو دیکھیں گے, ایسا ہوتا ہے. تو یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی ساری عبادتیں ایک طرف رہ جائیں گی. اس لیے اگر کسی کا 1 روپیہ بھی دیا گئے, کسی کا 1 روپیہ بھی قرض اگر آپ کے ذمہ ہے تو یاد کیجیے اور یاد کر کے اس کو ادا کیجیے. اگر کسی کا کچھ پیسہ آپ کے ذمہ باقی ہے, آپ نے کسی کا حق مارا ہے, کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا, اللہ سب جانتا ہے اور جواب بھی اللہ کو دینا ہے. اس لیے اللہ کے لیے ایسے معاملے سے پاک کر لے اپنے آپ کو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز بیان کر دیے, اللہ نے حدیں بیان کر دی میراث کے بارے میں, پراپرٹی کے بارے میں. آگے فرماتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, کہ جو اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا, اطاعت کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی,
اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری پوری زندگی کی محنت اور یہاں جو آپ لوگ جمع ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو آپ کے لیے جنت الفردوس میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائے۔ تو یہاں جو آپ لوگ جمع ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں، تو ہماری اصل زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی بتلائے ہوئے حدود سے آگے بڑھ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے جہنم میں داخل کرے گا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جہنم کے اندر ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، ایسے دردناک ایسے سخت عذاب ہوں گے کہ اس سے انسان ذلیل بھی ہوگا۔ اس لیے میراث کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ کسی کا کوئی حق لیا ہے تو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ کسی کا کچھ ہمارے ذمہ باقی ہے، بعض مرتبہ ہم جھگڑا کر کے، ہمارا خاندان بہت مضبوط ہے، ہم بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میرا فلاں فلاں ہے، یہ سوچ کر کے ہم کسی پر ظلم کر کے حق مار لیتے ہیں، کوئی حق لے لیتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اس سے ہمیں پاک ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا کوئی حق ہم سے کبھی مارا گیا ہے ظلم کی وجہ سے، تو فوراً توبہ کر لیں اور اس کو اس کا حق واپس کر دیں۔ حق کے معاملے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا آپ نے حق لے لیا ہے، آپ توبہ کر رہے ہیں، روز رات میں رمضان میں توبہ کر رہے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ فلاں پر میں نے ظلم کیا تھا معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا جب تک تو اس سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ جب تک تو سامنے والے سے معافی نہیں مانگ لیتا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے صرف میراث نہیں، میراث کے معاملے میں، قرض کے معاملے میں، کسی کا کوئی حق ہے اس کے معاملے میں، کسی کا کوئی سامان ہم نے لیا ہے اس کے معاملے میں، کسی کی کوئی چیز پڑوس سے ہم نے مانگ کر لی ہے، سامنے والے کو یاد نہیں ہے، سامنے والا مانگنے میں شرما رہا ہے، شرم محسوس کر رہا ہے، اور میں اس پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوں اور میرے گھر میں وہ چیز ہے اور مجھے معلوم ہے اور ذکر بھی ہو رہا ہے کہ یہ تو فلاں پڑوسی کا ہے، دینے کے لیے تیار نہیں، یہ ساری چیزیں قبر میں رکاوٹ بن جائے گی، عذاب کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے معاملات میں بہت پاک صاف ہونا چاہیے، معاملہ بالکل پاک ہونا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس حال میں ہمارا انتقال ہو کہ کسی کا کوئی حق ہم پر باقی نہ ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو، اس حال میں ہمارا انتقال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور بھی بہت سارے احکامات شوہر بیوی کے اور عورتوں کے گھریلو زندگی کے بہت سارے احکامات اس میں آئے ہیں۔ اس سورت کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء رکھا ہے، تو اس سے عورتوں کی عظمت بھی پتہ چلی، عورتوں کا مقام بھی پتہ چلا، عورتوں کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے رتبہ عطا فرمایا ہے۔ ذرا تصور تو کریں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملی؟ اسلام کی برکت سے، ایمان کی برکت سے۔ آپ نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کی برکت سے آپ کو یہ عزت ملی، آپ کو جو یہ مقام ملا کہ بیٹا آپ کے سامنے ادب سے کھڑا ہے، باپ آپ سے محبت سے پیش آ رہا ہے، بھائی آپ کا اکرام کر رہا ہے، شوہر آپ کی عزت کر رہا ہے، آپ کو سچی محبت دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں ایمان کی برکت سے، اسلام کی برکت سے ملی۔ تو نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو ایسی عزت دی اور جنت الفردوس میں بھی اللہ تعالیٰ بڑا مقام عطا فرمائے۔ جنت الفردوس انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آئے گا،
تو جنت الفردوس میں بھی اللہ تعالیٰ بڑا، اور ہمیں تو یقین ہے کہ انشاءاللہ چاہے ہم گنہگار ہیں، چاہے ہم گندے ہیں، لیکن آج ہم اپنا معاملہ پاک کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہمیں معاف کر دے گا، اور وہ ضرور ہمیں جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی ساری چیزوں کو لکھنے کی کوشش کریں، اگر کسی سے قرض لینے کی ضرورت پڑی فوراً لکھ لیں، اس کو کسی سے کچھ سامان لیا اس کو لکھ لیں۔ یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، کسی کا قرض لے لیا، سامنے والا بیچارہ رو رو کر کے مانگ رہا ہے، رو رو کر کے پیسے مانگ رہا ہے اپنا، لیکن ہم دینے کے لیے تیار نہیں، اور ہم ان کو الگ الگ جواب دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اللہ سے آپ کی شکایت کر لے، اس سے ڈرو۔ یہ بہت چھوٹا جملہ ہے لیکن اس کا مطلب بہت بڑا ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ سامنے والے کو پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، آپ کا خاندان بڑا ہے، آپ کو بڑا اپنے اوپر یہ ہے، یہاں سامنے والا مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس بات سے ڈرو کہ کوئی اللہ کے سامنے آپ کی شکایت کرے، کوئی رو کر کے دعاؤں میں آپ کے خلاف بولے کہ یا اللہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو میری مدد فرما، تو اس کے بعد بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے، کسی کے آنکھ سے بچنا چاہیے، اور اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے ایک ایک گناہ سے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن کسی کا حق اگر باقی ہے تو اس کے لیے قانون ہے کہ پہلے اس سے معافی مانگو پھر میں معاف کروں، پہلے سامنے والے سے معافی مانگو اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اس لیے ہمیں اگر کوئی ایسا گناہ یاد آ جاتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ دل کی گہرائی سے جا کر کے سامنے والے کا وہ حق ادا کر دیں اور اس سے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر کے جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اخیر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اور پوری امت کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور خاص کر کے معاملات کی ہمیں خوب زیادہ اس میں احتیاط کر کے پابندی کے ساتھ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما ابدا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم تیرے مجرم بندے ہیں، تیرے پاپی بندے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دل کی گہرائی سے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے جاننے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ رمضان میں بھی تو نے معاف نہیں کیا تو کب کرے گا یا اللہ؟ اے اللہ دنیا کی آگ تو برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ قبر کی آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ جہنم کی آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما دے۔ اے اللہ یہ تیری نیک بندیاں اے اللہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے تیری محبت میں یہاں جمع ہوئی ہے، ان کے آنے کو قبول فرما،
ان کے چلنے کو قبول فرما، ان کے قدم قدم پر مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا، کامیابی اور ترقی کا ذریعہ بنا، ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، صالحین بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ مجھے نہیں معلوم ان کے دل میں کیا کیا تمنائیں امیدیں ہیں، سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جو ان کے دل میں دعائیں ہیں، جو تجھ سے مانگنا ہے، اے اللہ ساری دعائیں قبول فرما، ہمارے سارے رکے ہوئے کاموں کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ یہ چھوٹا سا مدرسہ، اے اللہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم نے تیرے فضل و کرم سے اے اللہ یہ چھوٹا سا بیج، ایک چھوٹا سا پودا لگایا ہے۔ اے اللہ کچھ مخلص لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس مدرسے کو خوب کامیابی نصیب فرما، ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس جتنی طاقت تھی ہم لگا رہے ہیں، اے اللہ آگے تو ہی مالک ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ اے اللہ اس چھوٹے سے مدرسے کو خوب کامیابی اور ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں سے قرآن کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، بچوں کو حافظ قرآن بنا۔ اے اللہ ہمارے مدرسے کے لیے زمین کی ضرورت ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہماری طاقت میں نہیں ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے مدرسے کے لیے اے اللہ جگہ کا انتظام فرما دے۔ ہمیں نہیں معلوم یا اللہ کہاں سے انتظام ہوگا، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم نے تیرے دیے ہوئے پلاٹ پر تیرے فضل و کرم سے ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے پاس کوئی پڑھنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یا اللہ تو نے ایک بڑا مجمع بھیجا ہے، ان بچے کے پڑھنے کو قبول فرما دے، ان کے والدین کو قبول فرما دے، اللہ ان بچوں کو حافظ قرآن بنا، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے تیرے لیے یہ کام شروع کیا ہے، اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے مدرسے کو قبول فرما دے، قبول فرما لے میرے اللہ، اس کو پوری دنیا کے اندر دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے مخلص احباب، مخلص افراد عطا فرما، اے اللہ مخلص معاون عطا فرما، اے اللہ غیب سے ہماری مدد کر، جنہوں نے 1 روپیہ کا بھی تعاون کیا ہے ان کی بار بار مغفرت فرما، اے اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے اپنی طاقت کے مطابق ہمارا ساتھ دیا، اے اللہ کچھ مخلص لوگ ہیں ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم تو بڑے گندے ہیں، اے اللہ تیرے نام پر یہ مدرسہ شروع ہوا ہے، اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت فرما، اس کی کامیابی کے لیے اسباب پیدا فرما، وسائل پیدا فرما، شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، ہمیں مخلص احباب عطا فرما، مخلص معاون عطا فرما، مدرسے کی کامیابی کے لیے اے اللہ شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنی عبادت سے محروم نہ فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ، ہم نے کوئی نیکی نہیں کر رکھی ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ کس نے ہمارے مدرسے کا کب تعاون کیا سب تجھے معلوم ہے، اے اللہ
تعاون کرنے والے کو اپنا ولی بنا لے، ان کی ساری ضرورتوں کو غیر سے پورا فرما دے۔ اے اللہ بڑا مبارک دن ہے اللہ، جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی ہے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہماری دعائیں قبول فرما دے اللہ، اس مدرسے کی حفاظت فرما دے اللہ، اس مدرسے کو خوب کامیابی اور ترقی عطا فرما دے۔ ہم نے ہماری طاقت کے مطابق شروع کیا ہے اللہ، تو اپنی شان کے مطابق اسے قبول فرما دے، قبولیت نصیب فرما دے اللہ۔ اے اللہ دل بڑا بے چین رہتا ہے، اے اللہ ہمارے مدرسے کو خوب کامیابی اور ترقی نصیب فرما، جگہ کا انتظام فرما، بس تیرے حوالے اللہ، تو ہی کرنے والا ہے، تو کرنے پر آئے تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ اتنی ساری مائیں یہاں جمع ہے، تو تو ماؤں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اے اللہ یہاں تو تیری تہجد پڑھنے والی نیک بندیاں بھی ہوں گی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ اس مدرسے کے لیے بڑے تانے سے اپنے اللہ، بڑے ستائے گئے اللہ، سب تیرے حوالے اللہ، بس تو ہماری مدد فرما دے۔ اے اللہ بہت بڑا مجمع یہاں قرآن پڑھتا ہے، سیکھ رہا ہے، تو نے توفیق عطا فرمائی، یا اللہ آئندہ اس کو بڑے پیمانے پر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے اسباب اور وسائل پیدا فرما، شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، مخلص معاون اور مخلص احباب عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، جن لوگوں کی قربانی ہے اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔